برگد اور VSO نے 2022 میں نوجوانوں کے ساتھ ایکٹیو سٹیزنشپ تھرو انکلوزیو والنٹیئرنگ اینڈ امپاورمنٹ کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا۔ یہ ای موڈیول اسی پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے۔ برگد ایک یوتھ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے جو 1998 سے نوجوانوں کے ساتھ پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے۔ VSO ایک بین الاقوامی ترقیاتی تنظیم ہے جو کہ افریقہ اور ایشیا کے رضاکاروں کے ذریعے غربت اور عدم مساوات سے نمٹنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ پاکستان میں VSO تعلیم، صحت اور کلائمیٹ ریزیلینس پہ کام کر رہی ہے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد نوجوانوں کو ایکٹیو سٹیزن، انکلوزیو والنٹیئر اور بااختیار بنانا ہے۔ اس کے تحت ملک بھر سے تعلق رکھنے والے تقریباً 30 نوجوانوں نے مل کر نیشنل یوتھ والنٹیئر نیٹ ورک NYVN کو قائم کیا، جو مختلف پس منظر اور صوبوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کرتا ہے تاکہ وہ معاشرتی ترقی، کلائمیٹ چینج، انکلوژن اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے مشترکہ آواز بلند کر سکیں۔ اب NYVN میں 200 سے زائد نوجوان رضاکارانہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ NYVN کے ممبران نے اسلام آباد، پنجاب، سندھ، KP، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں پروونشل چیپٹرز قائم کیے۔ NYVN نوجوانوں کی قیادت میں کمیونٹی ورک پر توجہ دیتا ہے۔ NYVN نے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے سوشل ایکشن پروجیکٹس کیے اور اس میں شجرکاری، صفائی، پلاسٹک کے بیگز کے استعمال کے حوالے سے کیمپینز کی۔ اس کے علاوہ کپڑے کے بیگز کے استعمال کو بھی فروغ دیا گیا۔ NYVN نے سیلاب زدہ علاقوں میں عورتوں کے لیے اپ سائیکلڈ پیریڈ پیڈز بنائے اور پلاسٹک فری مارکیٹس کو بھی فروغ دیا۔ موسمیاتی تبدیلی کیا ہے؟ موسم تو ہر روز بدلتا ہے، لیکن کلائمیٹ چینج ایک لانگ ٹرم چینج ہے جس کا اندازہ ہم 30 سال کے عرصے میں لگا سکتے ہیں۔ جیسا کہ آج سے 30 سال پہلے ستمبر میں سردیوں کا آغاز ہو جاتا تھا اور اکتوبر میں باقاعدہ سویٹرز پہنے جاتے تھے۔ کلائمیٹ چینج کا اندازہ لگانے کے لیے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں جیسا کہ ٹیمپریچر، ہیومیڈیٹی، کلاؤڈز اینڈ پریسیپیٹیشن۔ کلائمیٹ چینج نیچرل وجوہات سے بھی ہوتا ہے، لیکن جس چیز سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں اس کی ذمہ داری ہیومن ایکٹیویٹیز پہ جاتی ہے، جیسا کہ فاسل فیولز کا استعمال، جنگلات کی کٹائی، انڈسٹریز اور ٹرانسپورٹیشن کا بے تحاشا بڑھنا، جس کی وجہ سے گرین ہاؤس گیس ایمیشنز میں بے دریغ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سے سب سے زیادہ نوجوان، بچے اور خواتین متاثر ہوتے ہیں۔ پانی کی کمی نقل مکانی کا سبب بنتی ہے۔ پنجاب میں اسموک کی وجہ سے اسکول بند ہو جاتے ہیں۔ سندھ میں خشک سالی زراعت کو متاثر کرتی ہے۔ خوراک کی کمی اور صحت کے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عورتیں اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں، جیسے خواتین کے لیے سیلاب میں صحت اور تحفظ کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے کمیونٹی ریزیلینس کو بڑھانے کے لیے خواتین کو فرسٹ ایڈ کی تربیت دیں اور ساتھ ہی ساتھ کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیمز میں بھی شامل کریں۔ موسمیاتی ہنگامی صورتحال میں یہ محکمے آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں۔ منسٹری آف کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹل کوآرڈینیشن، یہ پاکستان کی وفاقی وزارت ہے جو کلائمیٹ پالیسی، انوائرمنٹل مینجمنٹ اور نیشنل اڈیپٹیشن پلان کو دیکھتی ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یا NDMA تمام صوبائی اتھارٹیز PDMA کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے اور قدرتی آفات میں نیشنل ایمرجنسی آپریشنل سینٹر کے ذریعے کام کرتی ہے۔ NDMA نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ذریعے نوجوانوں کو ڈیزاسٹر رسپانس کی تربیت دیتا ہے اور ان کی ویب سائٹ پر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے ٹریننگ کا مواد موجود ہے، جیسے کہ ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ ٹریننگ مینول، اور یہ کلائمیٹ چینج سے جڑے خطرات پر توجہ دیتا ہے۔ رضاکار ان مواد سے کمیونٹی کی تربیت دے سکتے ہیں۔ نیشنل پولیس بیورو میں کلائمیٹ ایمرجنسیز پروٹیکشن یونٹ پولیس کو ہنگامی صورتحال سے آگاہی کے لیے تربیت دیتا ہے۔ کلائمیٹ چینج کو ہم نوجوانوں کے اندر ایک ریزیلینس کے طور پہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ آئیے دیکھیے۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو کم کریے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میتھین گیس پیدا کرتا ہے۔ اس میتھین گیس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج کے اندر زیادہ اثرات پیدا ہوتے ہیں اور زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ایسے والنٹیئرس چاہیے جو کلینلیس کے لیے کیمپین کریں۔ اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم فاسٹ فیشن کی طرف جو لوگوں کا رجحان ہے اس کو کم کریں، زیادہ سے زیادہ پلاسٹک کی استعمال کو کم کریں۔ ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ ریسائکلنگ کی طرف جائیں اور اس کی طرف اپنی عوام کو متوجہ کریں۔ اس کے بعد ہم سب کو مل کے چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، اور وہ درخت جو ہیں وہ ہمارے لوکل ہوں اور پھلدار ہوں، اور سب سے زیادہ ضروری خدا را ان کو کاٹے مت۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ درخت لگانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو زمینی کٹائیں کم ہوتی ہیں۔ نمبر 2، آپ کا ٹیمپریچر بیلنس میں رہتا ہے۔ اور نمبر 3،
سیلاب روکتا ہے اور سیلاب آنے سے ہم لوگوں کے لیے سیف گارڈ کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے۔ آئیے دیکھیے NYVN نے ہمارے اسکولوں میں جا کے 1000 سے زیادہ درخت لگائے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پلاسٹک کی فروخت کو کم کیا ہے۔ ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ بے موسمی بارشیں اور کلائمیٹ کی فلکچویشن آپ کی فصلوں کو تباہ کرتی ہے۔ تو آئیے کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر اپنائیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ کلائمیٹ ریزیلینس پیدا ہوگا اور ہمیں ایسی فصلیں کاشت کرنی چاہیے جیسے سرسوں کی جو کم سے کم پانی لیں۔ والنٹیئرز زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر اویئرنیس پھیلائیں، اس پہ کیمپین کریں اور کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ مزید کلائمیٹ ریزیلینس پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات لینے چاہیے؟ سولر انرجی کا زیادہ سے زیادہ استعمال، جیسے ہم نے دیکھا ہے بلوچستان میں ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے کاسٹ کٹنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ جناب والا، تو اب ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی عوام اس چیز کا استعمال کیسے کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تھرو ہم اپنے نوجوان اور اپنے لوگوں کو ٹریننگ دے سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر یوتھ بزنس فورم اور اسکیم کے تحت ہم ان لوگوں کو لون فراہم کر سکتے ہیں جو سولر پینلز اپنے یہاں لگانا چاہتے ہیں۔ یونیورسٹی لیولز کے اوپر اور مقامی سطح کے اوپر اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ کلائمیٹ کلبز بنائے جائیں۔ یہ کلائمیٹ کلبز جو ہوں گے یہ ویسٹ مینجمنٹ اور گرین اسکیمز کے تحت ہم لوگوں کے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں، جس سے سب کو اس چیز کا اویئرنیس ہو سکتی ہے۔ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کاشتکاروں کو اور ہمارے لوگوں کو کلائمیٹ چینج سکلز بھی سکھا سکتے ہیں اور ان سے کمبیٹ کرنے کا طریقہ بھی بتا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ڈراؤٹ اور فلڈ جیسے خوفناک چیزوں سے بچنے کے طریقے بھی بتا سکتے ہیں۔ آئیے اب آگے دیکھیے کہ ہماری سرکار اس پہ کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ پنجاب کلائمیٹ چینج 2024 کے پالیسی کے تحت ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسکولز، یونیورسٹیز اور ہر سطح کے اوپر کلائمیٹ چینج کو ایک سبجیکٹ، ایک کریکولم اور ایک سلیبس کے طور پہ بچوں کو پڑھائیں اور اس پہ ان کو شعور دیں۔ مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2022 کے سیلاب کے بعد VSO نے اسکولوں کے اندر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے ایک کورس بنایا۔ اب جناب والا، یہ جو VSO کا پروگرام ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اس معاملے میں ایجوکیٹ کیا کہ کس طریقے سے ایمرجنسی کی سچویشن کے اندر، فلڈز کی سچویشن کے اندر، ڈراؤٹ کی سچویشن کے اندر عام جو لوگ ہیں ان کو کس طریقے سے فرسٹ رسپونڈر کا وہ کام کر سکتے ہیں، وہ کس طریقے سے فرسٹ ایڈ پرووائڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سیف پلیسز میں جا سکتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کلائمیٹ چینج کی مزید وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو اربنائزیشن، دوسری بات انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز، اور اس کے بعد تیسری پاپولیشن کے بڑھنے کی وجہ سے ہمارے پاس ایگریکلچر لینڈ کی کمی بہت زیادہ ہو چکی بھی ہے۔ اب ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد جب یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں انلیگل سوسائٹیز آتی ہیں تو ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس پانی اور کھانے کی کمی آتی ہے۔ اس پانی اور کھانے کی کمی آنے کی وجہ سے آپ کے پاس گرینری کم ہوتی ہے۔ جب گرینری کم ہوتی ہے تو آپ کا ٹیمپریچر رائز کرتا ہے۔ جب ٹیمپریچر رائز کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلائمیٹ میں یہ کس طریقے سے ایک بری طریقے سے چینج پہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب لوگ رورل ایریا سے اٹھ کے اربن ایریاز میں آتے ہیں تو اس چیز میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ جناب والا، ہمارے لیے یہ بات جاننا بہت ضروری اور اہم ہے کہ ہمارے پاس ایک قانون موجود ہے جو اسپیسیفکلی یہ کہتا ہے کہ 200 فیٹ تک کنسٹرکشن کسی بھی دریا کے قریب نہیں ہونی چاہیے، بٹ کیونکہ یہ انلیگل کنسٹرکشن ہوتی ہے اسی وجہ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج میں یہ کس طرح نیگیٹیولی کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے والنٹیئرس کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، زیادہ سے زیادہ اس چیز کے لیے اویئرنیس پھیلائیں۔ نمبر 2، کہ آپ کا جو متعلقہ افسر ہے اس کو جا کے اس چیز کے اوپر کمپلین کرے اور ان کو بتایا جائے کہ کس طریقے سے یہ جو کام انلیگل کنسٹرکشن ہو رہا ہے یہ غلط ہے اور یہ کلائمیٹ چینج کی طرف ایک نیگیٹو چیز کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ جناب والا، تو ہم نے خلاصہ کیا نکالا؟ اگر آپ کے ملک کے نوجوان کلائمیٹ ریزیلینس کے خلاف کوئی سٹیپس لینا چاہتے ہیں، کوئی پروجیکٹس کیری آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ UNDP اور JIZ جیسی آرگنائزیشن سے درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ ان کو گرانٹس فراہم کریں اس کام کے لیے۔ اور اگر ساتھ ہی ساتھ آپ کی کمیونٹی میں یا آپ کے ارد گرد میں پانی کی کمی ہے تو جس طریقے سے بلوچستان کے پروجیکٹس کیری آؤٹ ہوئے ہیں اسی طریقے سے آپ بھی اپنی جگہ پہ کمیونٹی تالاب بنا سکتے ہیں۔ جاتے جاتے ایک بات بہت ضروری کہنا چاہوں گی، کلائمیٹ ریزیلینس کے خلاف ایک ایکٹیو فورس اور ایک ایکٹیو والنٹیئرز بن کے سامنے آئیں اور آئیے اکٹھے مل کے پاکستان کو ایک حال ہی کے لیے بہتر مستقبل ملک بناتے ہیں۔ شکریہ۔ NYVN نے نیشنل اور صوبائی سطح پر 200 سے زائد نوجوانوں کی کلائمیٹ ایکشن پر ٹریننگز کی اور سوشل ایکشن پروجیکٹس کیے۔ برگد نے ان ٹریننگز میں خواتین اور نوجوانوں کو کلائمیٹ چینج ایجوکیشن دی ہے۔ چترال میں بونی انوائرمنٹل اکیڈمی نے
60 से ज़ायद नौजवानों की इलाकाई असरात पर ट्रेनिंग की। सिंध में PYLI नौजवानों ने हीट वेव कूलिंग सेंटर्स बनाए। नौजवान इन खतरों से निपटने के लिए मंदरजा झेल इक़दामात कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को मोबिलाइज करें, इनके ग्रुप्स बनाएं और इनको NDMA के साथ लिंक करें ताकि ये NDMA की ट्रेनिंग्स का फ़ायदा उठा सकें, अपनी कम्युनिटी के क्लाइमेट चेंज के ख़तरात को भांप सकें, सैलाब से बचाव के लिए नकासी की मनसूबाबंदी कर सकें और खुश्क साली की मनसूबाबंदी के लिए पानी को महफूज कर सकें। नौजवान NYVN और BVN जैसे नेटवर्क्स में शामिल हो सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।